أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ناظرین گرامی، ہم آپ کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ ہمارے درمیان محبتیں کیسے قائم ہوں گی. آج محبتوں کی تلاش ہے، آج نفرتیں عام ہیں. ہمارے درمیان سارے انسان بھائی بھائی ہونے کے ناطے محبت ہونی چاہیے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہیں. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایسی بہت ساری تعلیمات ہیں کہ جن کو ایک مسلمان، ایک انسان اگر اختیار کرے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان سے نفرتیں ختم ہونے لگیں گی اور محبتیں پروان چڑھنے لگیں گی. آئیے ہم اور آپ دیکھیں سلسلہ وار اختصار کے ساتھ کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپس میں محبت پیدا ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا صحابہ کرام کے درمیان بیان کرتے ہوئے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں سنو، تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو، جنت میں تمہارا داخلہ ممکن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ تم کامل مکمل مومن نہ بن جاؤ. لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، کہ تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ تمہارا ایمان مکمل نہ ہو جائے. صحابہ کرام کے سامنے آپ کہہ رہے ہیں اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ کامل مومن نہ بن جاؤ، اور کامل مومن اس وقت تک نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ. ناظرین یہاں پر غور کرو کہ آپسی محبت کامل ایمان ہونے کی دلیل اور کامل ایمان کا ہونا جنت میں جانے کا سبب. اگر ہمارے درمیان محبت نہ ہو تو ہمارا جنت میں جانا سوالیہ نشان، ہمارا ایمان کا مکمل ہونا سوالیہ نشان. ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا، کیا کہا؟ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کہ ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اسے انجام دینے لگو گے، اسے کرنے لگو گے تو تمہارے اندر محبت آنے لگے گی، تم محبت کرنے والے بن جاؤ گے، چاہنے والے بن جاؤ گے، ایک دوسرے کی عزت آ جائے گی، تمہارے اندر احترام آ جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک جملہ کہا، یعنی محبتوں کو عام کرنے کے لیے، محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے ایک پہلا سبب، پہلا بنیادی ذریعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس حدیث میں، وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو، سلام کو رواج دو. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کثرت سے سلام کیا کرو، سلام کو عام کرو. ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کرو، سلام کو عام کرو. یہ سلام کو عام کرنا یہ محبت پیدا کرے گا. صحابہ کرام سلام کثرت سے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم دو لوگ مل کر چل رہے ہوتے، راستے میں کوئی درخت آ جاتا، کوئی چیز آڑے آ جاتی، اگر ہم جدا ہو جاتے جب پھر ملتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بچوں کو بھی سلام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے تھے، آپ راستے سے گزر رہے ہوتے سلام کرتے.
آپ نے حکم دیا کہ چلنے والا سلام کرے، آپ نے کہا گھوڑے پر سوار ہونے والا سلام کرے۔ سلام کرنے کی بہت زیادہ تعلیمات آئی ہیں اسلام میں، سلام کے جو فوائد ہیں، سلام کے ذریعے جو ثمرات سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا ثمرہ یہ ہے کہ آپس میں محبت پیدا ہونے لگے گی۔ سبحان اللہ، محبتوں کو عام کرنے کے لیے سلام کو عام کرنا، سلام کو رواج دینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اور جنت کے اندر بھی یہی سلامتی ہی سلامتی ہوگی، سلام ہوگا الا قیلا سلاما سلاما۔ جنتی بندے اپنے درمیان ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، سلام ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ ہم جب مسلمانوں سے ملتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں تو گویا ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تم پر برکت نشاور فرمائے۔ یہ ساری دعائیں ہم جب کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں اتنا اثر ہوگا، اتنا پاور ہوگا کہ سبحان اللہ ہمارے درمیان محبت پیدا ہونے لگے گی۔ اور سبحان اللہ جب جنت میں داخلہ ہوگا تو سلام علیکم، فرشتے کہیں گے کہ خوشی خوشی داخل ہو جاؤ اور سلامتی کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سلام کی اتنی زیادہ اہمیت ہے شریعت اسلامیہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرتے رہو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تھے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم دین تھے، اللہ نے انہیں اسلام سے نوازا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے نصیحت سنی، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام پھیلاؤ۔ سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر ذرا سا کسی سے کچھ معاملہ ہو گیا، ہم سلام نہیں کرتے۔ اگر معاملات ہو جائیں، اختلاف ہو جائے تو سلام کرتے رہو۔ یہ سلام تمہارے درمیان نفرتوں کو جگہ نہیں دے گا، سلام سے محبت پیدا ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ لوگ جو راستے میں بیٹھا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہا کہ لوگوں راستے میں بیٹھنے سے پرہیز کرو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایسے مسائل ہیں کہ ہمیں راستے میں بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر ایسی بات ہے، ضروری ہے، تو راستے کے حق ادا کرو، جو تم سے سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پتہ یہ چلا کہ شریعت اسلامیہ نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ سلام کثرت سے کرتے رہو، سلام کو عام کرتے رہو۔ اس کا فائدہ ہوگا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے، نفرت ہے، یہ نفرتیں، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی، انشاءاللہ محبت جگہ لے گی، محبت پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز، ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں کچھ مسلمانوں کے آپس کے حقوق بتائے گئے ہیں۔ اگر ان حقوق کا انسان خیال رکھے گا تو انشاءاللہ محبتیں قائم ہوں گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان پر 5 حق ہیں۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ 5 چیزیں جو بتائی گئی ہیں شریعت اسلامیہ میں، اس کا خیال کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دو، سلام کا جواب دو۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، تو اس حدیث میں بھی بتایا گیا کہ مسلمان پر 5 حق، جس میں پہلی بات یہ بتائی گئی رد السلام، جب ایک مسلمان سلام کرے اس کے سلام کا جواب دو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کوئی سلام کر دے تو سلام سننے والے کے لیے واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب دے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہے جس کے ذریعے محبت قائم ہو سکتی ہے۔ اور دوسری چیز اسی حدیث میں بیان کیا گیا، مسلمانوں کے حقوق میں سے کیا بیان کیا گیا؟ عیادت المریض، کہ بیمار لوگوں کے احوال و کوائف، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جاؤ۔ کوئی بیمار ہو جائے تمہارے درمیان تو پریشان ہوتا ہے آدمی، تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے ان کے پاس جاؤ، ان کی خیریت دریافت کرو۔ تو یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ لوگوں کے پاس جائے، ان کی خیریت دریافت کرے۔ بیماری کے موقع پر آدمی پریشان ہوتا ہے، 2 میٹھے بول دے، تسلی کے 2 جملے بول دے،
اگر ایسا کرے گا تو ظاہر بات ہے جو بیمار ہوگا آپ اس کے پاس چل کر آئے ہو، انسانیت دکھا رہے ہو، محبت دکھا رہے ہو، اس کو تسلی دے رہے ہو، تو ظاہر بات ہے اس کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. اس کے گھر میں جو لوگ ہوں گے وہ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ اس سے ملنے کے لیے آئے، ان کے گھر والوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. تو ایسا جب ماحول بنے گا، مریضوں کی عیادت ہوگی، بیماروں کے پاس جایا جائے گا، بیمار پرسی کی جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے کیا کریں گے؟ انشاءاللہ محبت پیدا فرمائیں گے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے سوال کیا، پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، اچھا یہ بتاؤ کہ آج تم میں وہ کون خوش نصیب ہے جو روزہ رکھا ہو؟ نفلی روزے کی بات تھی، روزہ کس نے رکھا ہے آج؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا تو وہ اگر فٹ سے کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہے. اسی حدیث میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اچھا یہ بتاؤ من عاد منکم اليوم مریضا، آج وہ کون ہے تم میں جو کسی بیمار کے پاس گیا ہو، کسی مریض کے پاس گیا ہو، جا کر اس کی عادت کی ہو، تسلی کے دو بول بولے ہوں، میٹھے بول بول کے اسے حوصلہ دیا ہو؟ کون ہے؟ پھر ابو بکر کھڑے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. ناظرین وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں، باتیں جاری ہیں، آپ کہیں جائیں مت، بہت جلد ہم لوٹ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے ایک ہونے کا اقرار. اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں، نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ مجھے کسی نے جنم دیا، اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے. انسانیت اور امن کا پرچار. اے لوگو سلام کو عام کرو، آپس میں صلہ رحمی کرو. نفس کو شر سے محفوظ رکھنے کی ہدایت. آخرت کی ابدی زندگی کے سامنے دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تقوی اور پرہیزگاری کی دعوت. اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آئے جب بندہ یہ کہے کہ اے پروردگار اگر تو نے مجھے اور دنیا میں موقع دیا تو میں نیک بن جاؤں گا، لیکن اس وقت کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. پیغام قرآن جانیے شیخ سلطان سیف محمدی کے ساتھ ہر بدھ دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات. نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2-2 3-3 4-4، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤں گے تو صرف ایک. اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات. ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زمانے میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا. اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات. اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید ہر اتوار رات 8 بجے صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہر مومن پر فرض ہے جس کا پڑھنا، جاننا اور سمجھنا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جس کے بغیر ممکن نہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی. تخلیق کائنات سے لے کر محشر کے حالات تک ہے ہر رہنمائی کا ذخیرہ قرآن.
درس قرآن۔ دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے، ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا تھا، بتاؤ تم میں وہ کون ہے جو آج کسی بیمار کے پاس گیا ہو، اس کی حوصلہ افزائی کی ہو؟ کون ہے وہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں آج یہ کام کر کے آیا ہوں، میں ایک بیمار سے مل کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں اور بتائیں، یہ حدیث ہوئی اور ہم آگے ذکر کریں گے آپ کے سامنے، لیکن اس میں فائدہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ یہ ساری چیزیں جس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، یہ ساری خصوصیات، یہ سارے صفات جس کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، حق المسلم علی المسلم خمس، کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں، جس میں سے رد السلام، سلام کا جواب دینا، اس سے انشاءاللہ محبت بڑھے گی، محبت پیدا ہوگی۔ اور دوسری چیز مریض کی عیادت کرنا، بیمار کے پاس جانا، اس سے بھی محبت پیدا ہوگی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مسلمان صبح کے وقت کسی بیمار کے پاس جا کر اس کی خیریت دریافت کرتا ہے، اس کے حال چال پوچھتا ہے، اسے تسلی کے 2 جملے بولتا ہے، اسے حوصلہ دیتا ہے، صبح کے وقت جاتا ہے کسی بھی حصے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں، رحمت کی، مغفرت کی۔ کب تک کرتے ہیں؟ حتی یمسی، یہاں تک کہ شام ہو جائے، شام تک وہ فرشتے اس شخص کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جو شخص کسی بیمار کے پاس جا کر اس کو تسلی دیتا ہے، سبحان اللہ، بیمار کی عیادت کرنے سے آپ کے درمیان محبت بھی پیدا ہوگی۔ اور ایک فائدہ یہ بتایا گیا، یعنی محبتوں کو عام کرنے کے لیے، محبتوں کو جنم دینے کے لیے کتنی ساری چیزیں بتائی گئی، اس میں بیمار کی عیادت، اور ایک فائدہ یہ بھی بتایا تاکہ لوگ عیادت کریں، محبت قائم ہو، اس لیے عیادت کرنا ضروری ہے۔ عیادت کریں گے محبت قائم ہوگی، اور عیادت کرنے کا فائدہ بتا رہے ہیں تاکہ لوگ عیادت کریں۔ کیا فائدہ؟ 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کریں گے شام تک۔ اس کے بعد کہا وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ۔ کیا کہا کہ جو شخص شام کے وقت اگر کسی کے پاس جاتا ہے، کسی بیمار کے پاس جاتا ہے، اس کی خیریت دریافت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر شام کے وقت جا رہا ہے، اس شخص کے اوپر 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو جائے، صبح تک کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ دیکھو اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اگر اس کو اختیار کرے گا انسان تو انشاءاللہ محبتوں کو فروغ ملے گا، محبتیں بڑھیں گی۔ اور دیکھو، بیمار کی عیادت کرنے سے محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ، اور بیمار کی عیادت کرنے کا فائدہ اللہ اتنا بتا رہے ہیں کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اگر کرے گا تو محبتوں کا ماحول ہوگا، معاشرہ امن و شانتی کا گہوارہ بنے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم، سبحان اللہ۔ تو ناظرین گرامی، ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کی خیریت دریافت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو انشاءاللہ محبت پیدا ہونے لگے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اور حق جو بتایا گیا مسلمانوں کا، وہ اتباع الجنائز۔ ہمارے درمیان، ہمارے سماج و معاشرے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شریعت اسلامیہ کی یہ تعلیم ہے کہ اگر انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، اس کو قبرستان تک لے جانا، اسے دفن کر کے آنا،
یہ اسلام کی تعلیم ہے. اتباع الجنائز، جنازے میں شریک ہونا، جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے کے پیچھے جانا، یہ مسلمان کا حق ہے. ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا تو دوسرے مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے یہ واجب قرار دیا، یہ حق دیا ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو جائے. ابھی آپ نے وہ حدیث سنی مجھ سے، میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی. میں نے جیسے کہا کہ وہ حدیث بار بار آئے گی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آج تم میں کون روزہ رکھا ہے، آج بیمار کی عیادت کس نے کی ہے. اسی میں یہ بات بھی بیان کی گئی، من تبع منکم اليوم جنازتن، آج وہ کون خوش نصیب ہے جو کسی بیمار کے پاس گیا ہو، کسی بیمار کی عیادت کیا ہو. آج وہ کون خوش نصیب ہے جو کسی جنازے میں گیا ہو، کسی جنازے میں شرکت کیا ہو. تو جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے بھی کیا ہوگا جانتے ہیں، آپس میں محبت پیدا ہوگی. ظاہر بات ہے آپ کسی مسلمان کے جنازے میں جائیں گے تو جس کا جنازہ ہے اس کے گھر والے، اس کے دوست و احباب، اس کے رشتہ دار جو ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، آپ اگر جنازے میں جائیں گے تو وہ بیچارہ تو دنیا سے چلا گیا، لیکن جو دوسرے لوگ اس کے رشتہ دار ہیں آپ کو جنازے میں دیکھیں گے، خود بخود محبت پیدا ہوگی. تو یہ مسلمانوں کے جو حقوق ہیں آپس کے، اس کو اگر انسان انجام دے گا تو اس سے بھی محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس طرح سلام کا جواب دیں گے، بیمار کی عیادت کریں گے، اسی طریقے سے جنازے میں شرکت بھی کریں گے تاکہ محبت پیدا ہو. چوتھی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کیا ہے، اجابت الدعوہ، کہ مطلب ایک شخص دعوت دے رہا ہے آپ کو، ایک شخص دعوت دے رہا ہے آپ کو، اپنے دسترخوان پر بلا رہا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کریں، اس کے دسترخوان پر جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دعوتوں کو قبول کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا لو دعیت الی قراء لاجبت، کہ اگر کوئی مجھے قرا بلائے تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا. شارحین حدیث نے قرا کے دو معنی بیان کیے. ایک معنی یہ ہے کہ جانوروں کا کھر، پیر کے نیچے کا حصہ جو کھر ہوتا ہے وہ، یعنی اگر کوئی مجھے جانور کا کھر کھلانے کی دعوت دے تب بھی میں اس کی دعوت قبول کروں گا، اس کے پاس جاؤں گا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم انسان دنیا کے، لیکن آپ کی سادگی دیکھو، آپ کا انداز دیکھو کہ اگر کوئی جانور کا کھر کھانے کی دعوت دے گا تو میں جاؤں گا.